قرآن کریم محفوظ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طوا کے مقدس میدان میں پہنچے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کا پروردگار ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے اس وحی کو اچھے طریقے سے سن لیجئے۔ وحی یہ ہے کہ میں آپ کا پروردگار ہوں اور میرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، یعنی یہ آپ کی دعوت ہوگی لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ میری یاد کے لیے تم نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز اللہ پاک کی یاد میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم بھی جو 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے آئے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ پاک ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ پاک ہی ہمارے خالق ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز ادا کر کے اصل میں اس سبق کو یاد کرتے ہیں کہ ہم آئے اللہ پاک کی عبادت کے لیے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی طرف یہ وحی کی، پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت ان قریب آنے والی ہے، اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے۔ آج کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام کیا، فرمایا اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، اللہ پاک جانتے ہیں، اور یہ عام طور پہ عرف میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ کوئی چیز دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی تاکیداً کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، حالانکہ دیکھنے والا اور سوال کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن کسی اہم چیز کی طرف توجہ دلانی ہوتی ہے، اس لیے اس سے اقرار کروایا جاتا ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کرے کہ اس کے یہ ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم معجزہ عطا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے یہ۔ اب اس کا جواب اتنا سا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، میری لاٹھی ہے، بس جواب پورا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا لطف آ رہا تھا اور اتنا مزہ آ رہا تھا کہ انہوں نے صرف اتنا جواب نہیں دیا کہ میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، بلکہ اپنے کلام کو لمبا کیا، اپنی بات کو لمبا کیا، فرمانے لگے کہ میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے اور میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، یعنی اس کو زمین میں بعض دفعہ گاڑ کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بھی بیٹھتا ہوں، اور فرمایا میں اس سے اپنے جانوروں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی میں اس سے بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اپنی بات کو دیکھیں کس طرح لمبا کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے میں بڑی لذت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے جواب کو لمبا کیا۔
اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ عصا ہے، اب آپ اس کو زمین پر ڈالیں، زمین پہ اس کو پھینکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پہ ڈالا تو وہ فوراً دیکھتے ہوئے ایک ان کے سامنے بڑا سانپ جو چل پھر رہا تھا ان کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سانپ کو دیکھا، اور ظاہر سے بات ایک طبیعت میں چیز ہے کہ بندہ فوراً کسی چیز کو دیکھے تو اس سے ڈرتا ہے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عظیم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن بہرحال انسان ڈر جاتا ہے فوراً اپنے سامنے کوئی عجیب و غریب معاملے کو دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اس سے کچھ ڈرے اور پیچھے کو ہٹ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ڈریں نا، آپ اس پر ہاتھ رکھیں، جب آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ دوبارہ آپ کی لاٹھی بن جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو پکڑا تو وہ فوراً ہاتھ میں پھر لاٹھی بن گئی، پھر اس کو زمین پہ ڈال رہے ہیں وہ پھر سانپ بن رہی ہے، پھر اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ پھر عصا بن رہی ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں پہلا معجزہ ملا، اور بہت بڑا معجزہ اللہ پاک نے ان کو یہ عطا فرمایا۔ یہاں تک ان کے پہلے معجزے کے بارے میں ذکر ہے، اگلی آیات میں ان کا دوسرا معجزہ جو اللہ پاک نے ان کو وہاں عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، فرمایا کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ قال ہی عصای، فرمانے لگے یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بها علی غنمی، اور فرمانے لگے میں اس سے اپنے جانوروں کے لیے، بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے اس میں اور بھی بڑے فائدے ہیں، اور بھی کچھ چیزوں کو ذکر کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال القھا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ ڈال دے اس کو زمین پہ ڈال دو، فَأَلْقَاهَا، انہوں نے اس کو زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو ان کے سامنے وہ چلتا دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال خُذْهَا، اے موسیٰ اس کو پکڑو، وَلَا تَخَفْ، اور ڈرو مت، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ان قریب میں اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دوں گا، یعنی آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گا، آپ اس سے گھبرائیں نہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پہلا معجزہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔